ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم ایک تو بات کریں گے سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن کے اس شاہی فرمان پر، جس شاہی فرمان کے نتیجے میں انہوں نے اپنے ایک لاڈلے ڈی ایس پی کو پورے 1 سال کی چھٹی دے دی، اور ان کی پوسٹ کو بچانے کے لیے ایک بہت ہی عجیب و غریب قسم کا نوٹیفیکیشن جاری کر کے لک آفٹر چارج جو ہے ایک اور ڈی ایس پی کو دے دیا ہے، اس وقت تک جب تک کہ موجودہ ڈی ایس پی امریکہ سے واپس نہیں لوٹتے۔ یہ معاملہ ہے کیا؟ اس میں اتنی زیادہ دریا دلی کا مظاہرہ سندھ پولیس کے آئی جی کو کرنے کی ضرورت یا نوبت کیوں پیش آئی؟ اس پر آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ پروگرام کے اگلے حصے میں پھر ہم بات کریں گے انسپیکٹر فیاض میمن پر، جو کہ اس وقت ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ نعیم شیخ کے جو ہے وہ کماؤ پود بلکہ اے ٹی ایم مشین بن چکے ہیں۔ وہ کس طریقے سے، اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم ہلکی پھلکی روشنی ڈالیں گے۔ میں ہوں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ ناظرین، اس وقت آپ اسکرین پر یہ نوٹیفیکیشن کی کاپی دیکھ رہے ہیں۔ کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی دیوان جی نے جو ایک رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق یہ احمد علی شاہ جو ہے وہ ڈی ایل برانچ کے ڈی ایس پی ہیں، بہت قریب ہیں سندھ پولیس کے آئی جی کے۔ اب اپنی کارکردگی کے لحاظ سے یا پھر اپنی ایمانداری دیانتداری کے لحاظ سے اگر یہ کہا جائے کہ احمد علی شاہ جو ہے وہ حقیقتاً جو ہے وہ ڈی ایل برانچ کے ڈی آئی جی ہیں تو غلط نہیں ہوگا۔ جتنے بھی ڈی ایل برانچ کے ڈی ایس پیز کے ٹرانسفر پوسٹنگ کیے جا رہے ہیں اس وقت یا کیے جا چکے ہیں، وہ تمام کے تمام جو ہے وہ احمد علی شاہ کی مرضی سے، منشا سے، ان کے مشوروں سے ہی کی گئی ہے۔ ان تمام تر کارروائیوں میں جو ہے بہت ہی بری طریقے سے ڈی ایل برانچ کے ڈی آئی جی اقبال دارا کو نظر انداز کیا جاتا رہا ہے۔ اس لیے میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ کون ہے ڈی ایل برانچ کا حقیقی ڈی آئی جی؟ گریڈ 20 کے اقبال دارا یا گریڈ 17 کے ڈی ایس پی خود احمد علی شاہ؟ تو یہ احمد علی شاہ کی قربت کا اندازہ لگائیں کہ کتنے زیادہ قریب ہیں سندھ پولیس کے آئی جی سے، ان کے آنکھوں کے تارے اور ہاتھوں کے چھالے بنے ہوئے ہیں۔ پچھلے دنوں جو ہے خود آئی جی سندھ ڈی ایل برانچ گئے تھے اپنے انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس کی رینیول کے لیے، تو اس وقت بھی جو ہے وہ آگے جو ہے وہ خود احمد علی شاہ تھے۔ سلمان سید جو وہاں کے ایس ایس پی ہے وہ چھٹی پر تھے، تو ان کی قربت جو ہے وہ آئی جی سے کچھ بہت ہی زیادہ ہے۔ یہ جو آپ اسکرین پر اس وقت یہ نوٹیفیکیشن کاپی دیکھ رہے ہیں، اس میں یہ چھٹی 1 سال کی ہے لیکن یہ 2 قسطوں میں دی گئی ہے۔ اب پہلی جو ہے وہ 120 دن کی چھٹیاں اس کی جو ہے وہ احمد علی شاہ کو دی ہے سندھ پولیس کے آئی جی نے، پورے 120 دن کی۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر یہ آرڈر کی کاپی۔ اچھا، دوسرا پھر اس میں دوسرے جو پیراگراف میں لکھا گیا ہے کہ the above named DSP is also granted 245 days ex پاکستان لیو، یہ بھی ان کو کر دیا گیا ہے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہو کہ ایک ہی فقرے میں ایک ہی سنٹینس میں جو ہے وہ 365 کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا؟ لگ یہ رہا ہے کہ آئی جی جو ہے وہ انٹائٹل نہیں ہے گریڈ 17 کے کسی افسر کو جو ہے وہ 365 دن کی یعنی پورے 1 سال کی چھٹی گرانٹ کرنے کی، اس لیے انہیں اس قسم کا جو ہے یہ نوٹیفیکیشن جاری کرنا پڑا۔ اب دوسرا نمبر جو آپ دیکھ رہے ہیں، ڈیورنگ اباؤٹ پیریڈ، مسٹر امتیاز اللہ خان جو کہ ڈی ایس پی ڈی ایل برانچ ہے، یہ کورنگی کے ہیں، یہ کہتے ہیں کراچی شل لک آفٹر دا چارج آف ڈی ایس پی ڈی ایل برانچ کلفٹن کراچی ان یہ ایڈیشن جو ہے وہ ٹو ہز آن ڈیوٹیز۔ تو یہ اندازہ لگائیں کہ اس قسم کا آرڈر کم از کم میں نے پہلے کبھی میری نظروں سے نہیں گزرا۔ اگر آپ لوگوں کی نظروں سے گزرا ہو تو میری آپ رہنمائی کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو عجیب و غریب قسم کا آرڈر ہے کہ 365 دن تک یہ عارضی چارج جو ہے یہ امتیاز اللہ خان کے پاس رہے گا جو ڈی ایس پی کورنگی ڈی ایل برانچ ہے، یعنی اس 1 سال کے دوران جو ہے کسی اور کی پوسٹنگ یہاں پر ڈی ایل برانچ کلفٹن میں نہیں ہو سکے گی۔ اس آرڈر سے تو ہمیں یہی سب کچھ معلوم ہو رہا ہے۔ اب یہ سندھ پولیس کے آئی جی کی
دریا دلی نہیں ہے تو اور کیا ہے. یعنی کتنے بڑے اس میں حاتم طائی بن چکے ہیں. بعض دوسرے آرڈروں میں تو وہ ہمیں حاتم طائی کی قبر پر لات مارتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. جب کوئی کچھ مانگتا ہے تو انہیں کچھ نہیں دیا جاتا ہے ماں سوائے دھتکارنے کی. بہت سارے واقعات میں تو کیسوں میں تو ہمیں خود سندھ پولیس کے آئی جی معذرت کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں فرعون اور نمرود کے طور پر جو ہے جلوہ افروز ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. لیکن یہاں اس کیس میں جو ہے امتیازی سلوک ہمیں صاف طور پر دکھائی دے رہا ہے خود احمد علی شاہ کے اس چھٹی کے معاملے میں, اور کس طریقے سے ان کی پوسٹ کو جو ہے وہ بچانے کی ایک ناکام کوشش کی جا رہی ہے. کہتے ہیں نا کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, ساماں ہے 100 برس کا پل کی خبر نہیں. تو یہاں تو خود آئی جی سندھ غلام نبی میمن کو ہی نہیں پتا ہے کہ وہ کتنے روز تک سندھ پولیس کے آئی جی رہیں گے. بظاہر تو ان کی خواہش ہے کہ وہ ریٹائرڈ جو ہے وہ یہیں سے ہو, یعنی 31 دسمبر 2025 تک وہ سندھ پولیس کے آئی جی کے حیثیت سے بیٹھنے کا رہنے کا خواب تو دیکھ چکے ہیں, لیکن ضروری نہیں کہ ہر خواب کی تعبیر اس کے حسب منشا ہو. یہ یہاں بھی ہمیں کچھ ایسا ہی دکھائی دے رہا ہے. انہیں خود بھی پتا ہے کہ ان کی جو کشتی ہے وہ اس وقت ہچکولے کھا رہی ہے, ہواؤں کے دوش پر چل رہی ہے. جہاں ہوا ہوگی وہاں ان کی کشتی چلی جائے گی. یہ بھی تو گریڈ 22 کا مسئلہ بھی ان کا جو ہے سوہانے روح ان کے لیے بنا ہوا ہے. لیکن انہوں نے اپنے ہاتھ سے جو کام کرنا تھا اپنے ماتحت کی پوسٹنگ کو سیو کرنے کے لیے, وہ تو انہوں نے اس نوٹیفیکیشن کی شکل میں انہوں نے یہ سب کچھ کر کے دکھا دیا. اور یہ نوٹیفیکیشن اس وقت جو ہے خود سندھ پولیس کے انتظامی معاملے کی جو ہے وہ ایک جگہ سائی کی جو ہے وہ ایک چلتا پھرتا اشتہار بن چکا ہے. جس کسی سے بھی میری بات ہوئی اس نے کہا کہ اس قسم کا آرڈر جو ہے وہ ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا. لوگ چھٹی پہ چلے جاتے ہیں, راؤ اسلم عارف چلے گئے, ان کی جگہ کسی اور کی پوسٹنگ ہو گئی. وہ تو گئے تھے صرف 90 دن کے لیے, یہ تو پورے 1 سال کے لیے جا رہے ہیں. خود مقصود میمن 90 دن کے لیے گئے تھے, ان کی جگہ دوسرے کا لک آفٹر چارج ہو. یہ تو نہیں کہا تھا کہ یہ جب تک وہ نہیں آئیں گے تو یہی رہیں گے, ہو سکتا ہے کسی اور کو وہاں کا ڈی آئی جی پکا ان کا آرڈر ہو جائے. لیکن اس میں جو ہے ڈی آئی جی نے اپنے اس لاڈلے کو اس کی پوسٹ کو محفوظ رکھنے کے لیے جو ہے وہ اس قسم کا ایک عجیب و غریب ایک یعنی کہ کیا کہوں کس قسم کا آرڈر انہوں نے جاری کیا ہے. بہرحال یہ اپنی قربت کا, اپنی محبت کا, یا اپنی بہت زیادہ ان کی طرف جھکاؤ کا جو ہے یہ آرڈر جو ہے وہ ایک چلتا پھرتا جو ہے وہ اشتہار بن چکا ہے. پروگرام کا دوسرا حصہ جو ہمارا ہے وہ فیاض میمن, جو کسی تعارف کے محتاج نہیں. انہیں حیدرآباد سے کراچی لانے کا صحرا سوائے عزیز کے سر جاتا ہے. آئی جی سندھ کی بھی اس میں مرضی شامل تھی. پہلے جس قسم کی انہوں نے سینیارٹی جو مرتب کی تھی اور کس طریقے سے پھر ان کو جھاڑ پڑی تھی سابقہ آئی جی رفعت مختار راجہ کے ذریعے, لیکن انہوں نے اپنا کام اس میں دکھا دیا تھا. خود سی پی او کا ایک کمرہ جو ہے یہ ایز اے ریسٹ ہاؤس کے طور پہ استعمال کرتے رہے اس زمانے میں, کیونکہ بہت ہی کہتے ہیں ایماندار ہے, دیانتدار, ان کے پاس رہنے کو کوئی کمرہ نہیں ہے. لیکن باقی سارے کام یہ کرتے چلے آ رہے ہیں. اپنے پروموشن انہوں نے جس طریقے سے کروایا, دوسروں کو ڈیفر کروا کے, وہ بھی سب کے سامنے ہے. ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت جو ہے یہ ڈی آئی جی نعیم شیخ جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے ڈی آئی جی ہیں, ان کے آنکھ کے تارے اور ہاتھ کے چالے بنے. دوسرے معنی میں اگر یہ کہا جائے کہ ان کا اے ٹی ایم مشین بن چکے ہیں تو غلط نہیں ہوگا. ایک کانسٹیبل کے ٹرانسفر کے 1 لاکھ روپیہ, اے ایس آئی کے 2 لاکھ روپیہ, سب انسپکٹر کے 3 لاکھ روپے, کراچی سے کیماڑی سے سکر کرا دو, سکر سے کراچی کرا دو, کشمور کرا دو, یہاں کرا دو, وہاں کرا دو, کھڑے کھڑے آرڈر لو. یہ صاحب اس وقت ایک ان کی اپنی او ایس بن چکے ہیں اسٹیبلشمنٹ برانچ کے, جو براہ راست ڈی آئی جی نعیم شیخ کو یہ رپورٹ کرتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر 20-25 آرڈر یہ کرتے ہیں, اور اس حساب سے آپ لگائیں کہ یہ کتنے پیسے, یعنی کہ 15-20 لاکھ روپے جو ہے وہ روزانہ جو ہے وہ بٹور کے چلے جاتے ہیں. سیارن کی بریف کیس میں مال پہنچا دیا جاتا ہے کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو. لیکن یہ دھندا اس وقت جو ہے وہ سی پی او میں چل رہا ہے. معلوم نہیں خود آئی جی غلام نبی میمن کو اس کا علم ہے کہ نہیں, لیکن یہ ایک اسٹیبلشمنٹ برانچ جو ہے وہ ایک الگ سے چل رہی ہے, اور خود انہوں نے صبور کے پیٹ پہ اس وقت لات مار دیا ہے. سلیم اور صبور دونوں کے پیٹ پہ جو ہے وہ انہوں نے جو ہے یہ فیاض میمن, جو کہ سب انسپکٹر ہیں, حالانکہ یہ کلریکل جاب ہے, یہ نہیں کر سکتے, اس کے مجاز نہیں, لیکن اس کے باوجود اس انسپکٹر کو جو ہے انسپکٹر نہیں ہے, ان کو جو ہے یہ کام کر رہے ہیں. اس وقت ان کو یہ کماؤں کا کماپوت بن چکے ہیں, اور کمائی کا ایک نیا انہوں نے دھندا انہوں نے شروع کر دیا ہے. تو ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. کیسا لگا
اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اسی کے ساتھ یہ جاتا ہوں.